السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آئیے قرآن شریف کے بارے میں جو مشہور روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے اوپر قرآن شریف نازل کرنے کے لیے جب پیشکش کیا تو ہر کوئی اپنا اپنا سنبھالنے کا طریقہ، سنبھالنے کا اپنا رویہ یا ان کا اپنا کیپیسٹی کو پیش کیا، جس کا قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ یوں تذکرہ فرماتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قرآن شریف کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو قرآن شریف کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ مقرر کی ہے وہ ہے سینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے قرآن مجید جو لفظ قرآن ہے یہ کہاں سے مختص ہے، کہاں سے نکلا؟ یہ دراصل نکلا قراءتن سے۔ عربی میں قراءتن کے معنی ہے پڑھنا۔ اب آپ بولیں گے قرآن اور پڑھنا اس کا رشتہ کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھا ہے تو یقینی طور پہ گہرا رشتہ ہوگا، وہ سمجھنا ہے۔ ایک تحقیق جو دنیا کے اعلیٰ سطح کے لوگوں نے کروائی، اس میں انہوں نے یہ پایا ہے کہ دنیا کی ساری کتابوں میں جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا میں، چاہے وہ مذہب کے ہو، چاہے وہ سلیبس کے ہو، چاہے وہ جنرل نالج کے ہو، چاہے کوئی اور طریقے کی کتابیں ہو، ان کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ یقیناً ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی، ہم خود کہہ سکتے ہیں۔ ساری دنیا میں لوگ، ساری دنیا میں، دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک آپ غور و فکر کریں تو لوگ قرآن شریف کے معنی مفہوم سمجھو کہ نہ سمجھو، ان کی زبان عربی ہو کہ نہ ہو، قرآن شریف تو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے بندے بعد ایسی بھی ہے جو موقتی طور پہ تلاوت کرتے ہیں۔ کم سے کم اللہ کے بندے ایسے تو ہے جو رمضان شریف میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی آپ فکر کریں، غور کریں تو سارے کتابوں میں سب سے زیادہ اگر پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کا جو پہلا سبق ہے، یعنی پہلی وحی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔
یہ تعلیم سے متعلق ہے. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا، پڑھیے. یعنی علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور علم ایک ایسی چیز ہے، یہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی علم جاننے والا اور نہیں جاننے والا دونوں میں امتیاز کر دیا اللہ تبارک و تعالی. خود اللہ تعالیٰ کو قرآن شریف میں یوں پوچھتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم کا جاننے والا اور نہیں جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم کے بارے میں کیا فرمائے؟ العلم نور والجہل ظلمات. علم نور ہے تو جہالت اندھیرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو اپنا پہلا حصہ یا پہلی آیت یا پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو قرآن شریف کو پیش کیا ہے اس میں لکھا ہے، اس میں بھیجا ہے اقرا، یعنی پڑھیے. تو اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور قرآن شریف کے پہلے ہی سورے میں اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کی دعائی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا، یہ ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہے. پھر اس کا دوسرا سورہ جب آیا ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کیا ہے؟ دراصل کیا ہے؟ قرآن شریف خود بتا رہا ہے. الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات میں سے ایک ہے. یہ ایسے حروف، قرآن شریف میں جملہ 14 ہے، اس کا معنی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. الف لام میم یعنی الف لام میم. پھر اس کے بعد یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ دوسرا حرف مقطعات الف لام را، یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں. یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے. قرآن شریف کی جو خصوصیات ہیں اس میں ساری وہ تمام باتیں موجود ہے. جو کوئی سوال اگر کرنا چاہا تو اس میں ہر ایک سوال موجود ہے. اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ بھئی قرآن شریف کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، تو یہ ساری باتیں خود قرآن شریف کہتا ہے. یعنی وہ کیا کہتا ہے ان باتوں کو دیکھیے، میں جو نا ایک ایک کر کے آپ کو میں گنواتا ہوں. سب سے پہلے یہ قرآن شریف اگر اس پوچھے کہ بھئی کس کی طرف سے آئے ہو بھئی آپ، یہ میسج جو ہے نا، میسج کس کی طرف سے ہے، تو قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا. یہ میسج کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج ہے. پھر اس کے بعد بھئی یہ میسج کس کے لیے ہے، کس کے تھرو آیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یعنی بے شک ہم نے آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ کتاب نازل کیا. پھر اس کے بعد میں بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے. تو بھئی یہ کب آیا ہے؟ مشہور معروف آیتیں ہیں، غور کیجئے گا. تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں آیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام قرآن شریف کو نازل کیا. بھئی رمضان شریف تو ایک مہینہ ہے، اس میں کوئی خصوصیت کے ساتھ کوئی بات ہو تو پھر آئیے آگے بڑھے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ ہو سے مراد یہاں پر قرآن شریف کی طرف اشارہ ہے. بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا. پھر اس کے بعد میں بھئی مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کی کوئی چیز ایسی نہیں آتی ہے. تو اس میں مقصد کیا ہے؟ یہ قرآن شریف آنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو خود قرآن شریف کہتا ہے، جیسا پہلے ابتدائی کلمات میں کہا، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ
جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھے بغیر ایمان رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن شریف سے پوچھا جائے کہ بھائی تم یہاں پر ہو، سابق کتابیں تو کئی ساری کتابیں آئی ہیں، مشہور و معروف کتابیں جو رہی ہے، وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں، نہ توریت ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے۔ یہ اگر یہ ان کے نسخے مل بھی جائیں تو یہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں۔ تو پھر قرآن شریف میں اس کے بارے میں پوچھیں کہ بھائی یہ قرآن شریف اتنے صدیوں سے ہے تو اس میں کچھ چینجز ہوئے ہیں؟ تو اس کو جواب کچھ قرآن شریف دے گا، اس میں کوئی چینجز نہیں، بلکہ الف کی جگہ بے کی جگہ الف تو بہت دور کی بات ہے، زیر اور زبر کا فرق صبح قیامت تک نہیں ہوگا، زیر زبر کا فرق بھی اس میں نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ آئیے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ سورہ ہجر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بے شک یعنی ہم نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے محافظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے محافظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے تو پھر بھلا بتلائیے اس میں چینجز کیسے ہو سکتے ہیں؟ صبح قیامت تک اس میں الحمدللہ کا الحمدللہ ہو سکتا نہ الحمدللہ ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ الحمدللہ لکھا ہے تو صبح قیامت تک وہی رہنے والا ہے۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کی جب بات آئی تو دیکھیے یہاں پر ایک ہمارے عبد المحدث دکن علیہ رحمہ بڑے اچھے انداز میں سمجھائے ہیں اس بات کو، میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش میں کروں گا کہ دیکھیے قرآن مجید کی جب حفاظت کی بات آئی تو جب ہی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے محافظ ہے، یہ اللہ کے کلام کی بات ہے، اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ پھر اللہ کے گھر کی بات کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا گھر یعنی کعبۃ اللہ جو ہے، کعبۃ اللہ کے لیے بس اتنا سمجھ لو کہ اس عمارت کے اطراف 7 چکر لگائے تو ایک طواف ہوتا ہے۔ جب طواف کر لیا حج کا یا عمرے کا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اتنی اہمیت کا حامل ہے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ برخلاف اس کے اگرچہ کہ کوئی قرآن شریف کو رکھ کر کے اس کے 7 چکر کاٹ لیا اور بولا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے تو بولیں گے تو پاگل ہو گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو گیا کعبہ شریف کے میں 7 چکر لگایا، میں نے طواف کیا، لوگ بولے یہاں بہت اچھی بات ہے بھائی، اچھی بات کیا آپ نے، میں نے عمرہ کیا اس میں جو نہ طواف کیا 7 چکر میں نے کیے تو بولیں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن شریف کے 7 چکر تو کوئی کرتا نہیں۔ وہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کی جب بات آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کرا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل نامی چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کے اپنے گھر کی حفاظت کر لیا۔ واقعہ طویل ہے، ابرہا نام کا بادشاہ تھا، یمن سے آیا تھا، کعبہ شریف کو ڈھانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارادوں کو تہس نہس کر دیا، اس کی آئی ہوئی ہتھیوں کی فوج کو ختم کر دیا اور ایسے کر دیا جیسے جانور کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت ابابیل نامی پرندوں سے کر لیا اور اپنے کلام کے لیے کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں خود اس کا محافظ ہوں۔ آئیے آگے بڑھیں۔ علامہ سیوطی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ صدیوں پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں 300 علوم ہیں، 300 علوم۔ اس زمانے کے حساب سے انہوں نے 300 کہا ہے، اب ممکن ہے کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میرے حساب سے کوئی گنتی نہیں کر سکتا، اتنے علوم ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ان کی تحقیق کے حساب سے سائنس ایک علم تھا، مثال کے طور پہ سائنس ایک علم تھا، اب کیا ہے؟ سائنس کے بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں، بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں۔ کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں سائنس کے؟ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ سائنس میں فزیکل سائنس ہے، سائنس میں کیمسٹری ہے، سائنس میں باٹنی ہے، سائنس میں زولوجی ہے، سائنس میں کتنے سارے برانچز آ گئے۔ پہلے میڈیکل کے لیے ایک ہی جو نا ڈاکٹر نام کی ایک ہی چیز ہوتی تھی، وہ ہر ایک قسم کا علاج خود کرتے تھے۔ اب اس میں دیکھیے کتنے اسپیشلسٹ ہو گئے، غور کیجئے گا، یعنی ترقی ہوتے ہوتے
کتنے اس میں علوم کا اضافہ ہوا ہوگا. یعنی اس وقت پہ علم تھے لیکن ان کی تحقیق کے حساب سے ایک تھا, تو آج جا کے ایک کی جگہ 50 ہو گئے ہوں گے, 20 ہو گئے ہوں گے, 10 ہو گئے ہوں گے. اگرچہ 10 کے حساب سے بھی حساب کر لیتے ہیں تو 300 × 10 3000 علم قرآن شریف میں موجود ہے. یہ موٹا موٹا حساب بول رہا ہوں میں, کوئی گنتی نہیں کر سکتا اتنے علوم قرآن شریف میں موجود ہے. حد یہ ہے کہ قرآن شریف میں ایک عجیب سی بات میں بتاؤں, کمپیوٹر کے بارے میں بھی موجود ہے. میرے استاد محترم حضرت سید محی الدین قادری احدی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب ایک لکھی ہے. انشاءاللہ ایک لیکچر میں کمپلیٹ اسی پہ دوں گا, یعنی قرآن اور کمپیوٹر. تو قرآن اور کمپیوٹر یعنی قرآن میں کمپیوٹر سے ریلیونٹ, کمپیوٹر سے تعلق رکھنے والے کون سی چیزیں جس کی بنیاد کو جوڑ لے تو بھی کمپیوٹر بنتا ہے. ہر ایک چیز قرآن شریف میں موجود ہے. ریسرچ بھی موجود ہے. ریسرچ کا جو علم ہے وہ ریسرچ کے علم کی تحقیق ہی جو تھی, جو مرد البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کو دعوت دیا ان سائنسدانوں کو, بھائی آخر یہ کس بارے میں قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ 2 دریا جاری ہے اور اس میں آر ہے جو ایک دوسرے سے ملتے نہیں, تجاوز نہیں کرتے. آخر کیا ہے یہ؟ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ 2 سمندر ہے اور بیچ میں 40 فٹ کی پانی کی پٹی ہے. یہ سمندر کا پانی, اس کا رنگ, اس کی ہر ایک چیز الگ ہے. یہ سمندر کا ہر چیز الگ ہے اور بیچ میں 40 فٹ کی پٹی ہے وہ پانی کا سب الگ ہے. اس کی خصوصیات بالکل الگ ہے. یہ بھی پانی, وہ بھی پانی, وہ بھی پانی, لیکن پانی کی دیوار اللہ تبارک نے بنایا. یہ تحقیق جو جب دیکھی سائنسدانوں نے اپنی آنکھوں سے تو اسی وقت پہ لبیک کہا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی جو عظیم تر کتاب ہے, یہ کتاب میں ہر طرح کی چیز جو صبح قیامت تک نمودار ہونے والی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس قرآن شریف میں موجود ہے. نظر چاہیے, تدبر چاہیے. تدبر کے ساتھ جب قرآن شریف کو پڑھتے ہیں, جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے, تو پھر اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دیتا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں, ایسی چیزیں ہمارے کو سمجھ میں آتی ہے قرآن شریف میں کہ جو نا یعنی ہماری عقل فہم سب یہاں کے یہاں رہ جاتے ہیں اور ایسی چیزیں نکل کے سامنے آتی ہے. آئے قرآن شریف میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. قرآن شریف میں اللہ کا نام 2584 مرتبہ 2584 ٹائمز اللہ کا نام آیا ہے. قرآن شریف میں جملہ 26 پیغمبروں کے نام ہیں, 26 پیغمبروں کے نام آئے ہیں. اور سب سے زیادہ کسی پیغمبر کا نام ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نام ساری قرآن شریف میں 136 ٹائمز ہے, 136 مرتبہ آیا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 مرتبہ آیا ہے, صرف 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ناموں سے آپ کو جو پکارا ہے وہ تو بے بنیاد, وہ انگنت ہے. جیسے یا ایھا المزمل کہا ہے, طٰہٰ کہا ہے, یاسین کہا ہے, مدثر کہا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو مخاطب کیا ہے وہ بات اور ہے جو آپ کا نام ہے. ماں کا نام محمد ابا احد من رجالکم, اس طریقے سے جو بات آئی ہے تو اس میں 4 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے. اور فرشتوں کے نام 4 آئے ہیں اور کفار مشرکین کے نام 9 آئے ہیں, جیسے حامان ہے, فرعون ہے, ابو لہب ہے. ابو لہب کا بھی نام موجود ہے, یعنی اس کے بارے میں تو ایک کمپلیٹ سورہ بھی موجود ہے, سورۃ اللہب. تو جملہ ملا کے 9 کفار مشرکین کے نام ہیں. اور ساری قرآن شریف میں یونیک ایک بات ہے. کیا؟ ساری قرآن شریف میں صرف اور صرف ایک ہی خاتون کا نام آیا ہے, ایک ہی عورت کا نام آیا ہے. ایک ہی عورت کا نام وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان بی بی مریم علیہ السلام. صرف ایک ہی خاتون کا نام ہے. یعنی دوسرے خواتین کا تذکرہ ہے. اے نبی اپنے ازواج سے کہیے, اے آدم اپنے زوجہ کے ساتھ رہیے. اس طریقے کی بات آئی ہے, اشارے آئے ہیں, لیکن نام نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ازواج ہیں, کسی کا نام نہیں ہے. کئی نبیاں جو گزرے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی کوئی زوجہ کا نام نہیں, اسماعیل علیہ السلام کے زوجہ کا نام نہیں ہے. اسی طریقے سے
کسی کی بھی زوجہ کا نام نہیں ہے، کسی بھی خاتون کا نام نہیں. ہاں خاتون کے تذکرے ضرور ہے لیکن نام نہیں ہے. یعنی یونیک خوبی ہے کہ ایک ہی جو ہے نا عورت کا اس میں نام ہے. اس کے بعد دعا کی تاکید 70 مرتبہ آئی.